ضمہ مضموم، ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور مضموم وہ حرف ہوتا ہے جس پر پیش ہوتا ہے۔ فتح مفتوح، فتح زبر کو کہتے ہیں اور مفتوح وہ حرف ہوتا ہے جس پر زبر ہو۔ کسرہ مکسور، کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور مکسور وہ حرف ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہو۔ لفظ، لفظ کا معنی پھینکنا ہے۔ ہماری زبان جس آواز کو باہر نکالتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی دو اقسام ہیں۔ کلمہ، جس لفظ کے معنی ہوتے ہیں اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے کتاب، مسجد۔ مہمل، جس لفظ کے معنی نہیں ہوتے اسے مہمل کہتے ہیں۔ مہمل الفاظ کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ پر بولے جانے والے الفاظ کو اسم کہتے ہیں، جیسے کتاب، رسول، مسجد۔ فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا تعلق کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ہو، جیسے ضرب، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے، مارے گا۔ حرف وہ کلمہ جو اسم ہو نہ فعل، بلکہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام دے، جیسے فی، میں، من، سے۔ اسم کا بیان، علامات اسم۔ اسم کی دو بڑی علامتیں ہیں، ال اور تنوین۔ تنوین کا معنی ہے نون ساکن کی آواز پیدا کرنا ہے۔ اسم کے آخری حرف پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس لفظ کے شروع میں ال یا آخری حرف پر تنوین ہو وہ لازماً اسم ہوگا۔ یاد رہے کہ کسی اسم پر ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ شروع میں اگر ال آ جائے تو آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی، جیسے الکتاب، اور اگر آخری حرف پر تنوین آ جائے تو شروع میں ال نہیں آئے گا، جیسے کتاب درست ہے مگر الکتاب غلط ہے۔ اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے چار باتوں کا علم ہونا ضروری ہے: جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ اسم کی اقسام بلحاظ جنس۔ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث جنس کہلاتا ہے۔ مؤنث اور مذکر حقیقی، جس لفظ میں جوڑے نر اور مادہ کا تصور ہو تو نر سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مادہ سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث ہوگا۔ ابن، اخن، ابن مذکر حقیقی اور ام، اختن، بنت مؤنث حقیقی ہیں۔ مؤنث اور مذکر قیاسی، جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور نہ ہو اور اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اسے مؤنث قیاسی، اور اگر اس کے آخر میں تا نہ ہو تو اسے مذکر قیاسی کہتے ہیں۔ بعض مذکر کے ناموں میں بھی گول تا آ جاتی ہے، وہ مذکر ہی ہوں گے، جیسے طلحۃ، خلیفۃ، علامۃ۔ مذکر قیاسی کی مثالیں جیسے کتاب، بیت، مسجد۔ مؤنث قیاسی کی مثالیں جیسے ساعۃ، مروحۃ، جنت۔ مؤنث سمائی، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی، اس کے باوجود اہل زبان اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مؤنث کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ مؤنث سمائی کی مثالیں شمس، نار، نفس۔ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو دو ہیں، جیسے عین، ید، رجل۔ شہر اور ملکوں کے نام لاہور، مصر، اردن۔ اسم کی اقسام بلحاظ عدد۔ عدد سے مراد اسم کے متعلق جاننا کہ وہ اسم واحد ہے
تثنیہ ہے یا جمع؟ عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ واحد، ایسا اسم جو ایک کے لیے ہوتا ہے، جیسے قلم، کتاب۔ تثنیہ، ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو۔ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون مکسورہ یا یائے نون مکسورہ لگا دیتے ہیں، مثلاً کتابانی، قلمانی، کتابینی، قلمینی۔ جمع، ایسا اسم جو 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہو۔ عربی میں مذکر کی جمع بنانے کے لیے اسم واحد کے آخر میں واو نون مفتوحہ یا یائے نون مفتوحہ لگا دیتے ہیں، جیسے مسلم سے جمع مسلمون یا مسلمین، عالم سے جمع عالمون یا عالمین، سب عالم۔ یا نون تثنیہ کے آخر میں بھی آتے ہیں اور جمع کے آخر میں بھی، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا نون سے پہلے زبر اور آخری حرف پر زیر ہوتی ہے، جبکہ جمع کے یا نون سے پہلے زیر اور آخری حرف پر زبر ہوتا ہے، یعنی تثنیہ کا نون مکسور اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ مؤنث کی جمع بنانے کے لیے واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں، مثلاً مسلمۃ سے مسلمات اور المؤمنۃ سے المؤمنات۔ ناصر، مددگار ایک مرد، ناصرانی، مددگار 2 مرد، ناصرون، مددگار سب مرد، ناصرات، مددگار ایک عورت، ناصرتانی، مددگار 2 عورتیں، ناصرات، مددگار سب عورتیں۔ جمع کی اقسام۔ جمع کی 2 اقسام ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر، مکسر کا معنی ہے ٹوٹا ہوا۔ جمع مکسر میں واحد کی شکل ٹوٹ جاتی ہے، اس وجہ سے اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے رجل کی جمع رجال، کتاب کی جمع کتب۔ جمع مکسر کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جمع سالم، وہ جمع جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود ہو۔ جمع سالم کی قسمیں۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ مسلم کی جمع سالم مسلمون، فاسق کی جمع سالم فاسقون۔ جمع سالم مذکر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا یا نون آتا ہے۔ جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا آتی ہے، مثلاً مسلم کی مؤنث مسلمۃ اور اس کی جمع سالم مسلمات۔ مؤمن سے مؤنث مؤمنۃ اور اس سے جمع مؤنث سالم مؤمنات۔ بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی، مثلاً نبی کی جمع سالم نبیون اور جمع مکسر انبیاء۔ اسم کی اقسام بلحاظ وسعت۔ وسعت سے مراد کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم، مثلاً رجل ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن زید، خالد مخصوص اسم ہیں، ان کا اطلاق ہر آدمی پر نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی وسعت کم ہے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص معین چیز پر دلالت کرے، جیسے الکتاب خاص کتاب، الرجل خاص مرد، زید زید۔ اسم نکرہ وہ اسم جو غیر معین چیزوں کے لیے بولا جائے، جیسے کتاب کوئی کتاب، مسجد کوئی مسجد، شجر کوئی درخت۔